میں قرآن کریم فرقان حمید میں پڑھ رہا تھا سورہ توبہ میں کہ اللہ رب العالمین کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کو آباد کرنے کے لیے مسلمانوں صحابیوں کو کہا کہ مسجد قباء اس کو آباد کرو، اس کو جو ہے نا سجدوں سے آباد کر دو. لیکن وہ منافقین کیا تھے، ہر وقت اس مسجد کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ جو ہے نا اس کو کیسے نہ کیسے کر کے غیر آباد کرے. انہیں بڑی چالیں چلی. وہاں پر ایک ابو عامر راہب تھا جو بعد میں نصرانی ہو گیا تھا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آیا تو کہا کہ اے حضور علیہ السلام، جو آپ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ خالص ابراہیمی دین ہے. کون سا ہے؟ یہ خالص حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین جو دین ابراہیمی ہے وہ ہے. اس نے کہا نہیں، یہ خالص نہیں ہے، اس میں کچھ ملاوٹ ہے معاذ اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسا دین دکھاؤ جو اس دین جیسا ہو، یہ خالص دین ابراہیمی ہے. تو اس نے خود کہا کہ اے حضور، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو آپ، اور اگر میں ہوں تو میں، ورنہ میں ایک دعا کرتا ہوں جو جھوٹا ہے نا اللہ رب العالمین اس کو سفر کی حالت میں موت دے دے. اس نے جو ہی اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری تو حضور علیہ السلام نے کیا فرما دیا؟ کہا کہ آمین. اور وہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام فرمائے اور وہ بات نہ پوری نہ ہو؟ کہتے ہیں وہ ابو عامر جو راہب تھا وہ حضور علیہ السلام سے جنگ کے مقابلے میں ہر وقت جنگ کرتا، یعنی جو دوسری جنگیں ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں، حتیٰ کہ جنگ حنین تک یہ مقابلے میں رہا. دیکھا شکست کھا گیا، اب حضور علیہ السلام سے بڑھ نہیں سکتے ان کی قومیں. تو اس نے کیا کیا؟ چال چلی. وہ چال کیا چلی کہ منافقین کو کہا کہ تم میرے لیے ایک مسجد بناؤ، میں شاہ روم سے جا کر مدد مانگنے کے لیے تیار جاتا ہوں. تو اس منافقین نے مسجد درار بنائی. کون سی؟ بولے آپ کون سی؟ مسجد درار بنائی. مسجد درار بنائی نا. حضور علیہ السلام کو فرمایا یا رسول اللہ یہ مسجد درار ہم نے بنائی ہے، آپ کیا کریں، اس مسجد میں آ کر ایک نماز پڑھ لیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میں جنگ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اگر اللہ کا حکم ہوگا نا تو میں اس مسجد میں آ کر ضرور نماز پڑھوں گا. جیسے ہی حضور علیہ السلام جنگ تبوک سے واپس آئے نا تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سارا حال بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ جو انہوں نے مسجد بنائی ہے نا یہ خالص طور پر صحابہ میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ٹوٹ جائے اور آپ کے دین کے مخالف ہونے کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، آپ اس میں نماز کبھی بھی نہیں پڑھنا. تو آپ بتاؤ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اے صحابیوں جاؤ اس مسجد درار کو شہید کر دو. کیا کرو؟ مسجد درار کو شہید کر دو. صرف شہید ہی نہ کرو بلکہ اس مسجد کو آگ لگا دو. اب آپ تھوڑا 2 منٹ کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ہم سوچتے ہیں بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، کیا حضور علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ حضور علیہ السلام کو بھی پتا تھا نا. حضور علیہ السلام نے یہ کہا کہ جو چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آڑ بنے، جو اللہ رب العالمین کی شریعت سے ٹکرانے کی کوشش کرے اس کو توڑ بھی دو، توڑو نہیں سے بلکہ جلا دو. تو مسجد کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے توڑا بھی اور جلا بھی دیا. اب آپ اس سے یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ ہمارے لوگ کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم جا کر کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھتے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن اس اللہ کے گھر میں باتیں کن کی ہوتی ہیں؟ منافقین کی ہوتی ہیں یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے؟ اگر وہ مسجد تو انہوں نے بڑی عالی شان بنائی تھی جو حضور علیہ السلام نے جلانے توڑنے کا حکم دیا، وہاں پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کھجیوں کا اوپر وہ ڈالا ہوا ہے. سارے مسلمان آتے مسجد، حضور علیہ السلام نے ان بے سب نے نمازیں پڑھی، کہا کہ یہ مسجد ہے، وہاں پر عالی شان نہیں، وہاں پر عالی شان مسجد کو جلا دو گرا دو، یہاں پر تھوڑی سی مسجد ہے. اس کو کہا کہ تم کیا کرو، اس مسجد میں نمازیں پڑھو.